الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تمامی احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی تاجدار کوڑا فرماتے ہیں کہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا
رسول شافی منکر ہے دوستو، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا۔ اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں، ساری مخلوق رب العالمین کی محتاج ہے، وہ ہمارا رب کسی کا محتاج نہیں۔ اور جس قطرے سے میری اور آپ کی تخلیق ہوئی، وہ قطرہ ہمارا رب دیکھو کتنا مہربان رب ہے، قطرہ جس جگہ پہ لگے ہر جگہ کو ناپاک کرتا جائے، اس قطرے سے میری اور آپ کی اللہ نے تخلیق کی، تخلیق کر گئے۔ رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے انسان میں نے تجھے کتنی خوبصورت شکل والا پیدا کیا۔ انسان ساری زندگی صرف انسان بننے پر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے، صرف انسان بننے پر زندگی ختم ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے انسان بنا کر 18,000 رب کی مخلوق ہے، 18,000 رب کی مخلوق ہے، چھوٹی چمٹی سے لے کر ایک بڑے ہاتھی جیسے جانور تک۔ اللہ اگر چاہتا مجھے اور آپ کو زمین پر چلنے والا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا مجھے اور آپ کو ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا مجھے اور آپ کو جنگلوں کا درندہ بھی بنا سکتا تھا۔ کیا ہم نے رب کو کہا کہ یا اللہ ہمیں اور کوئی مخلوق نہ بنانا، ہمیں انسان بنانا؟ کسی انسان نے نہیں کہا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر 18,000 مخلوق پیدا کر کے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کر۔ اس بات پر ساری زندگی خدا کی قسم رب کا شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا نہیں ہوتا۔ اور درود احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ پر، کہ پیارے آقا کے صدقے رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، پیارے آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں دیکھنے والی نعمت دی، پیارے آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز نعمت دی، وہ پیارا آقا کا صدقہ۔ اور اگر کملی والے آقا کا صدقہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم انسان تو کیا کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی پیارے مصطفیٰ کی بے ادبی یا گستاخی ہوگی، اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے روزے حج زکات قبول نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن بھی اگر رب العالمین پہلے دیکھے گا تو دیکھ
دیکھے گا کہ اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے۔ اور یہ سٹیج پر میرے سر کے تاج علماء کرام میں ناموں سے واقف نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں سے نوازے، اللہ پاک سب کو پیارے مصطفیٰ کی سچی محبت سچی غلامی عطا فرمائے۔ پنڈال میں میرے بزرگ، میرے دوست، عزیز بھائی، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہم حاجی چودھری فرزند علی صاحب کے ختم چہلم میں سب حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے بزرگ حاجی فرزند صاحب کی اللہ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے چلے جانے کے بعد ان کو دعا کی صورت میں یاد کرتی ہے، اور حاجی چودھری لیاقت علی صاحب، حاجی چودھری واجد علی صاحب، چودھری نزاکت علی صاحب، چودھری صداقت علی صاحب جو حاجی فرزند صاحب کے بیٹے ہیں، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، مجھے بھی بلایا، علماء کو بھی بلوایا اور آپ لوگوں کو بھی دعوت دی، آپ بھی ان کی دعوت پہ ان کے گھر میں آئے۔ اور سب سے میرے بہت ہی پیارے دوست جن کی وساطت سے آج میری یہاں پر پہلی حاضری ہو رہی ہے، میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری عامر شہزاد صاحب جو نیٹ کی دنیا ہے، انہوں نے میرا ایک کلپ سنا ہے انگلینڈ میں، اور وہ کلپ سن کر انہوں نے انگلینڈ سے مجھے کال کی، میرا ان سے رابطہ ہو گیا، تو روز کچھ نہ کچھ میسج گپ شپ ہوتی رہی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملنے کا موقع عطا کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کی اللہ اور اس کے رسول والی محبت ہوگی وہ بغیر حساب جنت جائے گا۔ میری اور میرے بھائی عامر شہزاد کی یہ دین والی محبت ہے، اللہ اور رسول والی محبت ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری محبت قائم اور دائم رکھے۔ عزیزان محترم، آپ تمامی احباب چہلم کے ختم میں آئے ہیں۔ چہلم کا ختم ہو، کل کا ختم ہو، سالانے کا ختم ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، میلاد شریف کی محفل ہو، محفل کوئی بھی ہو، ہر محفل کا نام علادہ ہے۔ یہ 11ویں کی محفل ہے، آج یہ کل کی محفل ہے، آج 40ویں کی محفل ہے، سالانہ کی محفل ہے۔ کام دو ہی کیے جاتے ہیں، ایک ذکر خدا کیا جاتا ہے اور دوسرا ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نام علادہ ہے، کام دو ہی ہوتے ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے جو تھوڑی بہتی گفتگو کرنی ہے وہ قرآن سے کرنی ہے اور نبی پاک کے فرمان سے کرنی ہے۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، تو آپ نے اللہ کا قرآن سن کر، نبی کا فرمان سن کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، ایصال ثواب کی محفل ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہو، آپ کی سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے اور ہماری پوری محفل کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہی اللہ کے قریب ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بالکل غریب سادہ سا بندہ اللہ کے قریب ہو، اللہ اس کی آمین کے صدقے، اس کی سبحان اللہ کے صدقے پوری محفل کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ بھی کہتے رہنا، اس لیے کہ جب آخر میں دعا ہوگی یہ سارا آپ کا ذکر چودھری عامر شہزاد صاحب کے دادا جان مرحوم و مغفور حاجی چودھری فرزند صاحب کی روح کو ایصال کریں گے، اور جو ان کو جانتے ہیں
جو ان کے رشتہ دار ہیں، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اگر مرنے والے کا رشتہ دار ہوگا تو قبر میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے پوتے نے میرے لیے ایصال کیا، یہ میرے بھائی نے میرے لیے ایصال کیا، یہ میرے رشتہ دار نے میرے لیے ایصال کیا، میرے لیے ثواب پہنچایا۔ اس نیت سے آپ نے سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ اس ذکر کے صدقے حاجی فرزان صاحب کی قبر پر اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یا بات ہوگی اللہ کے قرآن سے یا بات ہوگی اللہ کے محبوب کے فرمان سے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن سننے والوں کو کوئی شک نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، اب اللہ نے ہمیں کلیہ دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے، ہم اللہ سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ نے یہاں پہ شرط لگا دی، فَاتَّبِعُونِی، بس میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو گے، میرے محبوب سے محبت کرو گے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا۔ اے قول نبی، قول خدا، فرمانی نہ بدلا جائے گا۔ اے قول نبی، قول خدا، فرمانی نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ جب رب کا قرآن نہیں بدلے گا، جب رب کا قرآن نہیں بدلے گا، جب نبی کا فرمان نہیں بدلے گا، اللہ پھر ایک اور مقام پہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ آج منبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، آج شامیانے کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا سننا بڑا آسان ہے، مسجدوں کے اندر دریوں کے اوپر بیٹھ کر اوپر پنکھے لگے ہو، نیچے اے سی لگے ہو، قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ خدا کی قسم کربلا میں تپتا ہوا میدان ہو اور لاشیں سارے سامنے پڑے ہو، وہاں پہ قرآن پڑھنا میرے اور آپ کے حسین کا کام ہے، میرے اور آپ کے امام حسین کا کام ہے۔ لاشیں بھی سامنے پڑے ہیں اور امام حسین کا دھڑ بھی کربلا کے میدان
حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذکر کرنے والا مرد ہو، ذکر کرنے والی عورت ہو، کوئی مرد رب کا ذکر کر رہا ہے، کوئی عورت رب کا ذکر کر رہی ہے، کوئی بزرگ رب کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بچہ رب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، یہاں پر بھی رب نے شرط لگا دی کہ ذکر کرنے والا مرد ہو، ذکر کرنے والی عورت ہو، اللہ نے شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ مومن۔ اللہ نے شرط کیا لگائی؟ ہو وہ مومن۔ جب مومن بن کر بندہ رب کا ذکر کرے گا، جب مومن بن کر بندہ رب کے حبیب کا ذکر کرے گا، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر میں رب العالمین اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں مطلق فرمایا کہ میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ ایک یہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زندگی خوبصورت بن جائے گی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اگلی زندگی خوبصورت بن جائے گی، میں اس کی زندگی کو پاکیزہ بناؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں مطلق فرمایا، پتہ یہ چلا کہ جو مومن بن کر رب کا ذکر کرے گا، جو مومن بن کر رب کے حبیب کا ذکر کرے گا، یہ زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اگلی زندگی بھی پاکیزہ بن جائے گی، یہ زندگی بھی پاکیزہ، اگلی زندگی بھی پاکیزہ۔ جب دو زندگیاں بندے کی پاکیزہ ہو جائیں گی، اللہ کا اعلان ہے، لیکن اللہ نے شرط لگائی مومن ہونے کی۔ اللہ نے شرط کیا لگائی؟ مومن ہونے کی۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، میں نے جو پہلی آیت پڑھی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، بس مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کے نقش قدم پہ چلو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں زندگی گزارو، محبت میں زندگی گزارو، عشق میں زندگی گزارو۔ جب نبی پاک سے محبت کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے گی، پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، التجائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں رب خود بخود بندے سے پیار کروں گا۔ پھر رب کیا کہتا ہے کہ میں، یہ بزرگ نوجوان سارے قریب قریب ہو جائیں مہربانی، یہ سارے دوست احباب جو ہے نا وہ قریب قریب آ جائیں، پیچھے جو مہمان آ رہے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے، آسانی سے وہ بیٹھ جائیں، سارے بزرگ نوجوان ایک دفعہ ہی آگے ہو جائیں۔ سارے بندے تھوڑے کیا ہو جو پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب قرآن میں فرماتا ہے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یحببکم اللہ، میں رب العالمین پھر بندے سے خود بخود پیار کروں گا۔ رب فرماتا ہے میں صرف پیار ہی نہیں کروں گا، میں صرف پیار ہی نہیں کروں گا، جب میں رب پیار کرتا ہوں بندے سے، پھر پہلا انعام رب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بندے کے
सगीरा कबीरा गुनाह रब माफ कर देता है। रब सगीरा कबीरा बंदे का गुनाह माफ कर देता है। रब गुनाह माफ कर रहा है नबी पाक से मोहब्बत की वजह से। कुरान है, कुरान में रब ने फरमाया कि मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चलो, मैं रब खुद ब खुद प्यार भी करूंगा, प्यार करके पहला इनाम ये दूंगा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मैं और आप तो कोई चीज नहीं, मैं और आप तो कोई चीज नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब भूल हो गई, 350 साल, 350 साल रब की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगे कि या अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह ने 350 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तो सुनी लेकिन माफ ना किया। दुआ सुनी लेकिन माफ ना किया। माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। और माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। माफ करने वाला अल्लाह है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 350 साल क्यों रोया? माफ करने वाला हजरत अल्लाह है। और अल्लाह की बारगाह में 350 साल ये बात करना आसान है। हम 3 मिनट भी रो नहीं सकते, 3 मिनट अल्लाह की बारगाह में रो नहीं सकते। 300 साल रोना और फिर अल्लाह ने माफ ना किया। ये माफ करने वाला अल्लाह है। मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, माफ करने वाला अल्लाह है। माफ क्यों ना किया? और जब माफ करना चाहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान पर जब नामी मोहम्मद आया तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने माफ कर दिया। तो पता ये चला कि बंदे के अमाल तो होंगे। एक शायर कहता है ना कि फकत आमाल के बदले ना पाएगा कोई जन्नत। ना होगा फिका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। ना होगा फिका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। कयामत वाले दिन में 1,40,000 नबी पैगंबर रसूल हुजूर की बारगाह में आएंगे। एक नबी की भी सिफारिश रब की बारगाह में नहीं चलेगी। एक नबी भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। आओ अपने नबी की शान सुनो कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शानों से नवाजा है। अल्लाह ने अपने महबूब को कितने मकामों से नवाजा है, कितनी इज्जतें अता फरमाई है। सारे नबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हमारे लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह हमारी माफी दे दे, अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। खुदा की कसम कयामत वाले दिन भी रब्बुल आलमीन का महबूब जब सर सजदे में रखेगा, सबसे पहले जिसके लिए दुआ की जाएगी वो मैं और आप सरकार की उम्मत है। सबसे पहले जिसके लिए दुआ की जाएगी वो मैं और आप हैं। सरकार की जितनी भी उम्मत है, उम्मत के लिए सबसे पहले दुआ की जाएगी। कुर्बान ना जाए उस कमली वाले आका पर जो दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सर सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती। वो कमली वाले आका जवान हुए, गारों में गए, कमली वाले आका सारी सारी रात एक पांव
رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے سونیا ساری ساری رات میری عبادت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو۔ ادھر رب فرمائے، حضرت جبلا ادھر رب فرمائے کہ ساری ساری رات عبادت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ ادھر جب معراج آئی، جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، کملی والے آقا آرام کر رہے ہیں، کملی والے آقا آرام کر رہے ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور ادھر جب جبرائیل آئے نبی پاک کو لینے کے لیے، پیارے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، اگر آواز دے کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہو جاتی ہے، یا اللہ اگر ہاتھ لگاتا ہوں پھر بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، یا اللہ محبوب بھی تیرا ہے، اب مجھے بتانا جگانا کس طرح ہے، مجھے بتانا جگانا کس طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے جو تیرے کافوری کوٹ بنائے ہیں یہ صرف اس لیے بنائے ہیں کہ جب میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا میرا محبوب آرام کرے گا، اور اے جبرائیل تیرے کافوری کوٹ میرے محبوب کے قدموں پہ لگیں گے، قدموں پہ لگیں گے، تیرے کافوری کوٹوں کی ٹھنڈک میرا محبوب دل میں پائے گا اور میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیدا، چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیدا، جبریل بھول گیا رب آپ جایا کھیلا، چمن جے کر گناہ پنج فتوے لائیو ناتے، ایویں نی پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے۔ اللہ کا قرآن محمد کی پیروی کرنی ہے پھر رب خود بخود پیار کرے گا۔ ادھر رب نے قرآن میں فرمایا مومن بنے گا پھر میں تیرا ذکر قبول کروں گا، اگر مومن نہیں بنے گا میں تیرا ذکر قبول نہیں کروں گا۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن المختصر مومن وہ ہے جو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، وہ مومن ہے۔ نبی پاک سے محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ جو نبی پاک سے محبت میں ذرا بار بھی کوئی بے ادبی گستاخی کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب تیرے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ کہ مجھے انجیر کی قسم اور مجھے زیتون کی قسم۔ قابل توجہ اللہ انجیر کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اللہ ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ایک سیکنڈ میں بنا بھی سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہر چیز تباہ بھی کر سکتا ہے۔ نہ رب کو کوئی پوچھنے والا، نہ رب کو کوئی مشورہ دینے والا، نہ رب کسی سے پوچھے، رب کے جو چاہے رب کرے، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا تباہ کر دے
دے، ایک سیکنڈ میں جو چاہے رب کرے، ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے، پھر رب نے قرآن میں انجیل کی کیوں قسم اٹھائی؟ پھر رب نے زیتون کی کیوں قسم اٹھائی؟ ہر چیز بنانے والا رب قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ رب قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ مفسر یہاں پر لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن میں انجیل کی قسم اس لیے اٹھائی، انجیل اندر اور باہر سے اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، انجیل کا اندر سے باہر سے ایک کلر ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے۔ اب مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ جس طرح انجیل کا اندر سے باہر سے ایک ہی رنگ ہے، اے میرے بندو، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے جب محبت کرنی ہے اندر سے باہر سے ایک طرح والے آقا معراج پہ جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل کو کہا آگے چل۔ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں آگے جاؤں گا رب میرے پر جلا کر راکھ کر دے گا، یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، رب مجھے جلا دے گا، آگے آپ جانے، آپ کا سفر جانے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہو جاتی ہے، جو نوریوں کا استاد ہے، نوریوں کا سردار ہے، جہاں اس کی انتہا ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے کملی والے آقا کے نالین کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، سرکار کے نالین کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ کملی والے آقا جب آگے جانے لگے، کملی والے آقا نے پوچھا اے جبرائیل، اب میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، راز و نیاز کی باتیں کروں گا، اے جبرائیل تیری کوئی تمنا، تیری کوئی خواہش ہو؟ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، قیامت کا دن ہو، پل صراط ہو، پل صراط تلوار کی دھار سے تیز پل ہے، اس سے بھی باریک پل ہے، تلوار کی دھار سے تیز اور باریک پل ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے، قیامت کا دن ہو اور پل صراط پر جبرائیل کے پر ہو، آپ کی امت کے پیر ہو، آسانی سے گزر جائے، آسانی سے گزر جائے۔ یہ صدقہ کس کا؟ کملی والے آقا کا۔ جبرائیل کو بھی پتا ہے کہ کملی والے آقا اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، جبرائیل کو اس بات کی خبر ہے، پتا ہے، جانتا ہے کہ کملی والے آقا اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں وہ رسول
دنیا میں آئے لیکن اللہ نے کسی نبی کو قبر میں جانے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو قبر میں جانے کی اجازت نہیں دی. جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے در یتیم کی آئی، جب باری میری اور آپ کے آقا کی آئی، رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، قبر میں کسی نبی کو جانے کی اجازت نہیں دی. اے میرے محبوب، اب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جب آپ کا کوئی بھی امتی قبر میں آئے دیدار کروانے قبر میں چلے جانا، دیدار کروانے قبر میں چلے جانا. اب ہر ایک کی قبر پر سرکار مدینہ تشریف لائیں گے لیکن ہر کوئی پہچان نہ سکے گا. کوئی کوئی نبی کو پہچانے گا، ہر کوئی نہیں پہچانے گا. کوئی کوئی نبی کو پہچانے گا، وہی نبی کو پہچانے گا جو دنیا میں رہ کر نبی نبی کرتا رہا. وہی پہچانے گا جو نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتا رہا، جو نبی کے گیت گاتا رہا. پھر سرکار مدینہ فرشتوں کو کہیں گے اے منکر نکیر، اس سے سوال نہ کر، میں بتاؤں گا کہ یہ آنے والا کون ہے. میں پھر بتاؤں گا کہ یہ آنے والا کون ہے. ان سے سوال نہ کرنا، میں اللہ کا نبی بتاؤں گا کہ یہ آنے والا کون ہے. اس جیسا اپنے آپ کو بنا لے کہ جب ہم قبر میں جائیں سرکار کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب ہو، جب ہم نبی پاک کا دیدار کریں تو ہم پہچان لیں کہ یہ ہمارے کملی والے آقا ہیں، ہمارے کملی والے آقا ہیں. جب ہم اپنے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیں گے، خدا کی قسم پھر فرشتے ہمیں نہیں پوچھیں گے تو کون ہے، تو کون ہے. پھر فرشتے ہم سے نہیں پوچھیں گے، لیکن اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. صرف نبی پاک کا نام لینے سے کام نہیں بنے گا، نبی پاک سے محبت بھی کرنا پڑے گی، نبی پاک کی سیرت پڑھ سن کر اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. پھر قیامت کا دن ہوگا، پیارے مصطفیٰ جب اپنے غلاموں کو دیکھیں گے، اپنے امتیوں کو دیکھیں گے، وہ پہچان لیں گے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا بندہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر، نیکیاں اور برائیاں برابر، والدین کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پر قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، سب سے پہلے تمہارا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کے بعد تمہارا یہ حق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو. قرآن کی اس آیت میں رب نے ماں کا یا رب نے صرف والد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ رب نے والدین کا ذکر کیا. والد اور والدہ دونوں کا احترام کر، دونوں کا ادب کر، دونوں کے ساتھ حسن و سلوک کر، دونوں کے ساتھ پیار کر. اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ساری زندگی ماں کا ذکر کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کو ہر طرح کی سہولیات دے، باپ کو چھوڑ دے، باپ کی بے ادبی کرے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنتی کبھی نہیں ہوگا، اللہ اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اور ایک بندہ اگر ساری زندگی رب کے پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق اپنے والد کے ساتھ ادب کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اپنی ماں کی محبت میں ذرا بھر کمی کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بھی محبت، اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. ماں سے بھی پیار کرنا ہے اور باپ سے بھی پیار کرنا ہے. اللہ کے پیارے رسول آئے، دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، اللہ کے پیارے رسول نے ماں کو مقام دیا، اللہ کے پیارے رسول نے بیٹی
کو مقام دیا, اللہ کے پیارے رسول نے باپ کو مقام دیا کہ او نوجوانوں جو اپنی ماں بوڑھی سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہو, یہ ماں گھر سے نکالنے والی نہیں ہے, یہ باپ گھر سے نکالنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو جنت کو رکھا ہے 7 آسمانوں کے اوپر, اللہ نے جنت کو رکھا ہے, اور اللہ نے وہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سے اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو اٹھا کر میری اور آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا, اور جنت کا دروازہ رب نے باپ کو بنا دیا. اب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے. اگر دروازہ بند ہوگا تو تم جنت نہیں جا سکو گے, اگر دروازہ کھلے گا تو تم جنت جاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ باپ سے بھی محبت کرنا پڑے گی, ماں سے بھی محبت کرنا پڑے گی. اس کی ترجمانی حضرت میاں محمد باقر آصف کھڑی فرماتے ہیں کہ ماں کے باپ نے دوویں سجیڑوں رب دا مٹھا میوا, اور جس نے جنت جانا ہووے او کر لے تو ماں دی سیوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے, جنت کا دروازہ باپ. اب جنت جانے کے لیے ماں سے بھی پیار, باپ سے بھی پیار, جنت جانے کے لیے ماں سے بھی محبت, باپ سے بھی محبت. اگر باپ کی محبت میں کمی آئے گی پھر بھی تو جنتی نہیں, اگر ماں کی محبت میں کمی آئے گی پھر بھی تو جنتی نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. عزیزان محترم, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جنت اللہ کی, جنت کے مالک میرے اور آپ کے آقا, قیامت والے دن پل صراط پہ پیرا کملی والے آقا کا, قیامت والے دن جہاں پہ میزان ہوگا پیرا میرے اور آپ کے آقا کا, تو شاعر کہتا ہے کہ جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے. سچی پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. ابھی لوگوں نے صرف باتیں تو سنی ہیں, سچا کملی والے آقا سے پیار نہ کیا, سچی کملی والے آقا سے محبت نہ کی. خدا کی قسم ادھر بلال حبش کا رہنے والا ہے, کملی والے آقا سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر رشتہ ہے تو صرف محبت والا, اگر رشتہ ہے تو صرف محبت والا. کملی والے آقا معراج پہ جنت کی سیر کر رہے ہیں, ادھر بلال زمین پہ چل رہا ہے. میرے آقا جنت کی سیر کر رہے ہیں, بلال زمین پہ چل رہا ہے, اور اس کے چلنے کی آواز کملی والے آقا جنت میں سن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چلنے والے لاکھوں ہیں, چلنے والے کروڑوں ہیں, چلنے والے اربوں ہیں, صرف آواز بلال کی سن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ امیہ کافر ہے, بلال نبی پاک کا غلام ہے, نبی پاک سے محبت کرنے والا, نبی پاک سے پیار کرنے والا, نبی پاک سے عشق کرنے والا. وہ امیہ کافر ایک رات ایسی آئی, امیہ نے کہا اے بلال چرپائی کے پائی کے نیچے تیرا ہاتھ ہوگا, پھر چرپائی
رکھی جائے گی، اس چرپائی کے اوپر میں ساری رات سو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، بلال کا ہاتھ چرپائی کے پائے کے نیچے ساری رات موٹی جسامت والا وہ امیہ کافر چرپائی پہ سویا رہا، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح اٹھا دیکھا کہ بلال کا چہرہ مسکرا رہا، بلال مسکرا رہا ہے، چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ امیہ کہنے لگا اے بلال، رات بڑی تھی، میں ساری رات تیرا ہاتھ چرپائی کے پائے کے نیچے رکھا، ساری رات میں سویا رہا، میرے خیال کے مطابق تو یہ ہونا تھا کہ تیرا ہاتھ ہی نہ ہوتا، لیکن اے بلال تیرا ہاتھ بھی سلامت ہے، اور ساری رات میں نے تیری زبان سے ہائے کا لفظ نہیں سنا، وجہ کیا ہے؟ ساری رات تیری زبان سے ہائے کا لفظ نہیں سنا، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کیا جملہ دیا؟ بلال کہنے لگے اے امیہ کافر، جب تو مجھے سزا دیتا ہے، جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے، جس نبی کے نام کی مجھے تکلیف دیتا ہے، خدا کی قسم وہ نبی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ خدا کی قسم ہے امیہ، وہ نبی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، میں چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تکلیف کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا، سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جھلوا حضور دا۔ کملی والی آقا کو اللہ نے کتنا حسن عطا کیا۔ حضور میں راج پہ گئے، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، جبرائیل نے اذان پڑھی، جبرائیل نے اذان پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، جبرائیل اذان پڑھ کے کھڑا ہو گیا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، قابل توجہ، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا جبرائیل کہ یا اللہ سارے نبی تیرے ہیں اور یہ محبوب بھی تیرا ہے، یا اللہ اب اذان تو ہو گئی، اب مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے؟ مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے؟ سارے نبی تیرے ہیں اور یہ محبوب یہ بھی تیرا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل ایک ایک نبی کو دیکھ، ایک ایک نبی کا چہرہ دیکھ، اے جبرائیل جو سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہو اسے مصلی پہ کھڑا کر دینا، جو سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہو اس کو مصلی پہ کھڑا کر دینا۔ ایک ایک چہرہ جبرائیل نے دیکھا، ایک ایک چہرے کو جبرائیل نے دیکھا، لیکن جب دیکھا آمنہ کے لال کے چہرے کو، جب دیکھا عبداللہ کے در یتیم کے چہرے کو، رب کے بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ جتنا حسن اے رب العالمین تو نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اتنا حسن کسی اور نبی کو نہیں دیا، اتنا حسن جتنا حسن اپنے محبوب کو دیا ہے اتنا حسن اور کسی کو نہیں دیا۔ پھر مصلی پہ میرے اور آپ کے کملی والے آقا آ گئے، پتہ یہ چلا کہ اعلی حضرت یہاں پہ کہ پیش حق مزیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
ہوگا وہ میرے اور آپ کے آقا کا ہوگا، جس ممبر پہ کملی والے آقا جلوہ فرما ہوں گے۔ کملی والے آقا جب ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے، رب کہے گا محبوب مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ رب مانگے، رب کا محبوب ایک ہی التجا کرے گا، ایک ہی دعا کریں گے کہ یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، میری گناہگار امت کو بخش دے۔ خدا کی قسم وہ محبوب دنیا کے اندر آئے، معراج پہ گیا، وہ نبی غاروں میں گئے، جہاں جہاں بھی گئے، آخر میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے گئے۔ اور آج ہمارا حق بن رہا ہے کہ اللہ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے جتنی ہمیں قوت و طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، ہر چیز اللہ نے نبی کا صدقہ دی۔ اور جتنی اللہ ہمیں زندگی دے، ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی نبی کی محبت میں گزرے، ہماری زندگی نبی کی وفا میں گزرے۔ جب ہماری زندگی نبی کی وفا کرتے ہوئے گزر جائے گی، خدا کی قسم پھر قبر میں تو جائے گا، حشر کے میدان میں جائے گا، کملی والے آقا خود آ کے پہچان لیں گے کہ اس نے میرے نام سے بڑی وفا کی تھی، اس نے میرے نام سے بڑی محبت کی تھی، اس نے میرے نام سے بڑا پیار کیا تھا۔ آج زندگی ہے، آج موقع ہے، آج رب العالمین نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ جب قبر میں چلے جاؤ گے، پھر ایک ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج، میں تیری نماز بھی پڑھوں گا، تیرے صدقات و خیرات بھی دوں گا، تیری مخلوق سے پیار بھی کروں گا، تیرے محبوب سے پیار کروں گا۔ لیکن جو قبر میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی سے وفا کر لے، ہمیں چاہیے کہ نبی سے وفا کر لے۔ جب ہم نبی پاک سے محبت کر کے، وفا کر کے، عشق کر کے دنیا سے جائیں گے، پھر ہمارا بھی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہوگا، ہماری بھی کوئی وہاں پہ عزت ہوگی۔ جب سارے انبیاء کی ساری امتیں ہوں گی تو اللہ کے پیارے رسول اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو وضو کے اعضاء ہوتے ہیں، جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، وہ اعضاء چمکیں گے۔ تو پیارے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح ہم اور کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آج ایصال ثواب کی محفل ہے، ہم سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ جب جنازہ ہوتا ہے ہم سارے لوگ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ جب مسجد میں اللہ کا بلاوا آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، رمضان شریف کی بھی آمد ہے، تو تمام لوگ مسجد میں بھی جائیں، نماز ادا کریں، کیونکہ نماز میرے کملی والے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کملی والے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم نبی سے پیار کریں اور کملی والے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں تو پھر ہماری محبت میں کمی ہے، ہماری محبت میں کمی ہے۔ ایک شعر پڑھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بھائی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک شعر آخر میں پڑھنا ہے۔ سنے کون قصائے گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ مصطفیٰ
شب اسرا کی دولا پیدا ہے کرو نوشائے بز میں جنت پیدا گھوسلا مصطفیٰ جان رحمت پیدا گھوسلا اے خدا کلا جلے پیارے رسول اور یہ سلام آج سنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلى